بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا کمنٹس میں، یہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، آج کے ولاگ میں کچھ بات کریں گے۔ جو قومی اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے اس میں خاصا اگریسو موڈ دکھائی دے رہا ہے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا، اور آبویس سی یہ بات ہے جو کہ گزشتہ چند روز میں ہوا، 9 ستمبر 10 ستمبر کی درمیانی شب جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ اگریسو موڈ بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ بہت اہم باتیں کی گئی ہیں بیرسٹر گوہر کی جانب سے، کچھ مطالبات اسد کیسر کی جانب سے سامنے رکھے گئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ وہی مطالبات ہیں جو کہ عمران خان کی جانب سے آئے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہی مطالبات سامنے لے کر آ رہی ہے جو کہ عمران خان کے مطالبات تھے۔ وہ کیا مطالبات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں گنڈا پور صاحب کے حوالے سے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بہت سی جو ہے وہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ جلسے کے بعد جب وہ 8 گھنٹے کے لیے لاپتہ ہو گئے تھے، کہیں کچھ معلوم نہیں تھا، ان کی کوئی خیر خبر نہیں تھی، وہ آؤٹ آف کانٹیکٹ تھے، موبائل نہیں مل رہے تھے ان کے، ایون کہ جو ان کا سیکیورٹی سٹاف تھا اس سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا، تو بہت سی قیاس آرائیاں کی گئیں۔ ایون کہ عمر ایوب صاحب نے، اس کے بعد بیرسٹر سیف نے جو کہ ترجمان بھی ہیں کے پی حکومت کے، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا علی امین گنڈا پور صاحب سے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو پھر یہ کہا گیا کہ وہ میٹنگ میں تھے اور وہاں پر جیمرز لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میٹنگ تو ہوئی تھی، یہ تو ایک آبویس سی بات ہے جس کے بارے میں میرے خیال سے سب کو پتہ ہے، اور کافی زیادہ ڈیٹیل میں بات بھی کی گئی ہے اس حوالے سے مختلف پروگرامز میں بھی اور مختلف ولاگز میں بھی، کہ وہ میٹنگ تو ہوئی تھی اور ایک ہائی پروفائل میٹنگ تھی، اور ڈیفینیٹلی جو کچھ جلسے میں ہوا تھا اس کے حوالے سے یہ میٹنگ تھی۔ اس میں جو باتیں کی گئی تھیں علی امین گنڈا پور کی جانب سے، اس پر بہت سے اعتراضات سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی سامنے آ رہے تھے، تو وہاں سے بھی اعتراض آنا بنتا تھا، وہاں سے میری مراد اسٹیبلشمنٹ سے اعتراض آنا بنتا تھا، کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ریاستی اداروں کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ بات کی ہے، لیکن اس کے بعد سے علی امین گنڈا پور غائب کیوں ہیں؟ جب سے وہ واپس آئے ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ جو خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں وہ آئے، لیکن اس کے بعد جو ایک پریس بریفنگ تھی اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ وہ اعظم سواتی کر رہے تھے، وہ عمر ایوب کر رہے تھے، وہ سلمان اکرم راجہ کر رہے تھے، لیکن خود علی امین گنڈا پور وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر جو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ آتے ہیں کچھ دیر کے لیے، لیکن اس کے بعد بھی وہ جو ہے بالکل خاموش ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہیں، کیوں آخر وہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا تھا؟ اور ایسے میں ڈیفینیٹلی بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور بہت سی قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور کو مستعفی ہونے کا کہا گیا تھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی انہیں معافی مانگنے کا کہا گیا تھا، لیکن یہاں پر ایک چیز ہے، اور وہ آپ خبر سمجھ لیں، وہ اطلاع سمجھ لیں یا اسے تجزیہ سمجھ لیں۔ میرے خیال سے یہ میری ذاتی رائے ہے کہ علی امین گنڈا پور جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کر لیں گے اور عمران خان کے نالج میں وہ تمام تر چیزیں نہیں لے کر آئیں گے جو کچھ ہوا تھا اس میٹنگ میں یا جو بھی باتیں ہوئی تھیں، تب تک وہ اس حوالے سے کچھ بھی بات نہیں کریں گے۔ علی امین گنڈا پور پہلے پارٹی چیئرمین، بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد، انہیں آگاہ کرنے کے بعد، پھر ان کی ہدایات کے مطابق جو ہے پھر وہ میڈیا کو بتائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو وہ نہ بتانا چاہ رہے ہوں، یا کچھ چیزیں ایسی ہوں جو کہ آبویسلی پوشیدہ رکھنی پڑتی ہیں، جو ہے وہ چھپا کے رکھنی پڑتی ہیں، سب کچھ تو نہیں بتایا جا سکتا۔ تو اب تمام تر نظریں اس پر ہیں کہ کب ان کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے، اور عمران خان سے ملاقات کے بعد پھر یہ انتظار کیا جائے گا کہ علی امین گنڈا پور بتائیں کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا اور جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، وہ بہت زیادہ اگریسو موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر جو کہ عام طور پر بہت دھیمے مزاج کے ہیں اور بہت جو ہے وہ دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ اگریسو دکھائی دیے۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران بہت اہم باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جس طرح سے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ دہشت گردی ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، تو لگتا ہے کہ حکومت بھی ہمارے ایک جلسے کی مار ہے، یہ انہوں نے بات کی۔
پھر انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے ان تمام تر لوگوں کو جنہیں گرفتار کیا گیا ہے رہا نہیں کر دیا جاتا تب تک ہم بطور احتجاج قومی اسمبلی کے اجلاس میں سیشن میں شرکت نہیں کریں گے، اور ہماری ایک ٹوکن شمولیت ہوگی، صرف 10 ارکان ہمارے یہاں پر ایوان میں موجود رہیں گے جو کہ اس اجلاس میں ہوں گے، بطور احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ جو ایاز صادق صاحب ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے ایکشن تو لیا، لیکن وہ ایکشن کیا تھا؟ وہ سارجنٹ ایٹ آرمز کے جو لوگ ہیں انہیں معطل کر دیا گیا، ایک افسر معطل کیا گیا، 4 اسسٹنٹ سیکیورٹی اسسٹنٹ جو ہے وہ معطل کیے گئے، لیکن یہ صرف ایک دکھاوے کی کارروائی ہے میرے خیال سے، یہ صرف دکھاوے کی کارروائی ہے۔ ان لوگوں کو رسپانسبل ٹھہرایا جانا چاہیے تھا کہ جن کی ایما پر، جن کی اجازت سے پارلیمنٹ کے اندر یہ کارروائی کی گئی تھی، کس وفاقی وزیر کی اجازت سے وہ کارروائی کی گئی، کس کے نالج میں لا کر جو ہے وہ یہ کارروائی کی گئی، پھر جو ہے وہ اس تمام تر کارروائی کے پیچھے کون تھا، کروانے والا کون تھا، نام ان کے آنے چاہیے سامنے، بجائے اس کے کہ یہ گونگلو سے مٹی جھاڑنے والا کام جو کیا ہے ایاز صادق صاحب نے۔ اس حوالے سے بھی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی ایسے جو ہے وہ چھوٹے افسران کو معطل کر دیں، انہیں بلی کا بکرا بنا دیں، نہیں، جو اصل رسپانسبل ہیں وہ سامنے آنے چاہیے کہ کس کے کہنے پر یہ کارروائی ہوئی تھی اور اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، کون سا وفاقی وزیر ہے جس کے کہنے پر جو ہے وہ یہ کیا گیا تھا۔ اور پھر آپ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو دیکھ لیں، میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی، جہاں پر پورے ایوان کی سینٹیٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تمام ارکان ایوان کے تقدس کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے تقدس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہاں خواجہ آصف مسلسل اس بات پر مصر ہیں کہ جی جو تقریر کی گئی تھی جلسے میں یہ اس کا رد عمل تھا۔ یہ خواجہ آصف بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تو صرف ایک لائن کراس ہوئی ہے، جلسے میں تو کئی ریڈ لائنز کراس ہو گئی تھی، یہ انہوں نے کہا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی جو جلسے میں تقریر کی گئی تھی اس کا رد عمل تھا جو کہ ریاست کی جانب سے رد عمل آیا ہے، یہ وہ مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ ہاں، یہاں پر کچھ میچورٹی نظر آئی بلاول بھٹو کی تقریر میں جو کہ چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں، لیکن وہ بھی میرے خیال سے ایک منافقت ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے جو کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ بات تو کی کہ حکومت جلدی پر تیل کا کام نہ کرے بلکہ معاملے کو سدھارے، معاملے کو جو ہے وہ سلجھائے، کس طرح سے یہ معاملہ سلجھے گا اس بارے میں سوچے، بجائے اس کے کہ اس کو مزید الجھایا جائے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے حکومت کو، ریاست کو، بلکہ تحمل سے اور مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، یہ ان کی جانب سے میچورٹی دکھائی دی۔ لیکن منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت اہم پوزیشن سنبھالے ہوئے ہے اس حکومت میں پی ایم ایل این کے ساتھ۔ اگر پی ایم ایل این یہ سب کچھ کر رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی چاہے تو انہیں روک سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سٹیپ بیک کر سکتی ہے، تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز، جو ایکشنز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عمران خان والی بات یہاں پر مجھے یاد آ جاتی ہے کہ جی نورا کشتی چل رہی ہے، نورا کشتی یہ صرف لفظی جنگ کی حد تک نورا کشتی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو نے میچورٹی اپنی تقریر کی حد تک دکھائی، لیکن کیا پریکٹیکلی اس حوالے سے کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی؟ میرے خیال سے نہیں کرے گی، کیونکہ اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہیں، چاہے وہ لفظوں میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں لیکن بہرحال وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی سپورٹ کی وجہ سے یہ حکومت چل رہی ہے۔ آج پیپلز پارٹی سٹیپ بیک کرے تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں وہاں پر ہوئیں۔ اچھا، اسد کیسر صاحب نے کچھ مطالبات جو ہے وہ رکھے ہیں، وہ مطالبات کیا تھے؟ نمبر 1 ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ جناب جو ہمارے ارکان گرفتار ہیں بشمول عمران خان، انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے، جن کے اوپر غلط کیسز بنائے گئے ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے یہ بات کی کہ جی بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے سب کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے، مل بیٹھ کر کوئی لائے عمل بنانا چاہیے، کیونکہ بلوچستان کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔
وہاں پر جو صورتحال گزشتہ کچھ عرصے کے دوران دیکھی گئی ہے اور اب بھی جو وہاں پر حالات چل رہے ہیں، تو بلوچستان کے معاملات پر سب کو مل بیٹھ کر بات کرنے کی اور حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال سے ایک بہت اچھا مشورہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آیا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے کم سب کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن ہے، حکومتی جماعتیں جو بھی ہیں، لیکن سب کو ایک پیج پر آ کر سب کو متحد ہو کر اس ملک کی خاطر، اس صوبے کی خاطر، بلوچستان کی خاطر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ نمبر 2 نمبر 3 جو ان کی جانب سے مطالبہ آیا، جو کہ میرے خیال سے اس گورنمنٹ کے لیے قابل عمل ہے بھی نہیں اور وہ اس جانب جایا بھی نہیں جا سکتا، وہ ہے دوبارہ سے صاف اور شفاف الیکشن کروانا۔ یہ تیسرا مطالبہ جو ہے، اور یہ وہی مطالبات ہیں جو کہ عمران خان بار بار جو ہے وہ سامنے لاتے رہے ہیں، بار بار اس حوالے سے بات بھی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تینوں مطالبات فی الوقت ہمیں کچھ مشکل دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلے جو ہیں وہ تو قابل عمل ہیں، ان پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن جو رہنماؤں کو رہا کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، میرے خیال سے کبھی بھی پی ایم ایل این یہ نہیں کرے گی، کیونکہ پی ایم ایل این اس حکومت کی بقا ہی اسی میں ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کیسز موجود رہیں، وہ اپنے کیسز میں الجھے رہیں اور ہم ادھر اپنا کام کرتے رہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت، میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ بات چیت اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان شروع ہوتی ہے تو یہ سب سے زیادہ پریشان کن اس حکومت کے لیے ہوگا۔ تو وہ یہ حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں انگیج ہوں، تو وہ ان کیسز کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ایک کے بعد ایک کیسز آپ دیکھ بھی رہے ہیں جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے وہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، وہ ہونی چاہیے، میرے خیال سے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں آنا چاہیے۔ اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے، وہ تو کبھی بھی یہ حکومت جو ہے وہ نہیں ہونے دے گی until and unless پاکستان تحریک انصاف کچھ بڑا جو ہے وہ احتجاج یا مظاہرہ سمجھ لیں یا جلسے سمجھ لیں، جو اپنی اسٹریٹ پاور ہے وہ نہیں دکھاتی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہونا مشکل ہے۔ آخر پہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کچھ ذکر کر لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج ایک بار پھر سے یہ کہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں تھے اور اپوزیشن میں رہیں گے۔ خبریں یہ آ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور بدلے میں انہیں 4 وزارتیں بھی مل رہی ہیں، کوئی ایک آدھ آئینی عہدہ بھی مل رہا ہے گورنر کا۔ تو یہ تمام چیزیں مولانا کو غالباً آفر کی گئی تھیں، لیکن مولانا آخری وقت تک شاید اپنے پتے شو نہیں کرنا چاہ رہے۔ آج پھر مولانا نے یہ کہہ دیا کہ جی میں تو اپوزیشن میں تھا، ہماری جماعت اپوزیشن میں تھی اور اپوزیشن میں رہے گی، ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ حکومت کی حمایت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ تو یہ اب جو ہے میرے خیال سے حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ایک امینڈمنٹ کرنا چاہ رہی ہے حکومت، وہ امینڈمنٹ ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت پر، مولانا فضل الرحمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم میں وہ کیا کارڈ شو کرتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتے ہیں، تو یہ تمام تر اب مولانا فضل الرحمان پر منحصر ہے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔